السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اور میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ دیکھیے، نماز کی ایک حدیث ہے جو میرے سامنے ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھتی ہوں اور آپ لوگ دھیان سے سنیے اس حدیث کو۔ حدیث یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا، جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی اور اس کے پورے ایماندار ہونے کی دلیل ہوگی، اور قیامت کے دن عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہوگی۔ جو شخص نماز کا اہتمام نہیں کرتا اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا اور نہ اس کے پورے ایماندار ہونے کی کوئی دلیل ہوگی، نہ عذاب سے بچنے کا کوئی ذریعہ ہوگا، اور قیامت کے دن فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ دیکھیے، ہم جو ہے نماز نہیں پڑھتے۔ آج کل کے جو مسلمان ہیں، ہم جو ہے نماز پڑھنے کو ضروری نہیں سمجھتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا نام مسلمان والا ہے، ہماری فیملی مسلمان ہے تو ہم مسلمان ہیں، یعنی کہ ہم جو ہے نماز پڑھنے کو اتنا زیادہ ضروری نہیں سمجھتے، جبکہ نماز جو ہے دن میں 5 بار فرض ہے، اور ان نمازوں کا قیامت کے دن سب سے پہلے حساب ہوگا۔ سب سے پہلے قیامت کے دن نمازوں کا حساب کیا جائے گا۔ جس نے نمازوں کا اہتمام کیا ہوگا اس کے پورے ایماندار ہونے کی یہ دلیل ہے کہ جس کی نماز ہے اس کے نام اعمال میں ہے، اس کے پورے ایماندار ہونے کی وہ کیا ہے؟ دلیل ہے، اور عذاب سے بچنے کا کیا ہے؟ ذریعہ ہے، اور نماز قیامت کے دن نور ہوگی، اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کو نہ کوئی ذریعہ جو ہے بچا سکتا ہے، اور نہ اس کے ایماندار ہونے کی دلیل ہوگی، اور اس کا جو ساتھ اس کو جو ہے فرعون، حامان اور ابی بن خلف جیسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا۔ دیکھیے، نماز جو ہے بہت ہی زیادہ ہم جس کو لائٹلی سمجھتے ہیں کہ بھائی اتنا کوئی ضروری نہیں ہے پڑھنا، لیکن نہیں، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت تھا تو اللہ کے نبی نے 2 باتیں کہی تھی، ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ میری امت نماز نہ چھوڑنا، اور ہم نے سب سے پہلے نماز کو ہی چھوڑ دیا ہے نا۔ ہم نے کیا کیا؟ سب سے پہلے نماز کو ہی چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی نے ہمیں بتا کر گئے، اللہ کے نبی ہمیں ڈرا کر گئے، حدیث ہمیں بتا کر گئے کہ جو نماز نہیں پڑھے گا قیامت کے دن اس کے ساتھ نہ نور ہوگا، نہ اس کے پورے ایماندار ہونے کی دلیل ہوگی، اور اس کو جو اللہ تعالیٰ فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ تو یہ دیکھیے بہت ہی بہت ہی زیادہ ڈرنے والی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز نہیں پڑھتے ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں نمازوں کی اپنے وقت پر پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور 5 وقت کی نماز جو ہے پڑھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عطا فرمائے، توفیق دے اللہ تعالیٰ۔ ایک اور حدیث میں پڑھنے لگی ہوں۔ حضرت ابو مالک اشجعی رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی شخص مسلمان ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب سے پہلے اسے نماز سکھاتے۔ دیکھیں، اس وقت جب لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے تو اسے جو ہے سب سے پہلے نماز کا طریقہ اور نماز جو ہے سکھائی جاتی تھی۔ تو نماز جو ہے کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، نماز دن میں 5 بار فرض ہے، اور اسے ہر حال میں ادا کرنا ہے، اور یہ ضروری ہے، اس لیے تو اسے سب سے پہلے سکھایا جاتا ہے نا۔ جب کوئی اسلام میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے نماز ہی سکھایا کرتے تھے صحابہ۔ تو یہ سوچئے کہ جب جو چیز سب سے پہلے سکھائی جاتی ہے وہ کتنی ضروری اور کتنی لازم ہو سکتی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایک اور حدیث میرے سامنے ہے، چھوٹی سی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ان 5 فرض نمازوں کو پابندی سے پڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں۔ یعنی کہ جو مسلمان 5 وقت کی نماز
جو ہے پڑھنے کو ضروری سمجھتا ہے اور پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں کرتا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے جو لوگ غافل رہتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں نمازیوں کو شمار نہیں کرتا ہے نا. یہ بھی بہت ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، یعنی کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں غافل رہنے والوں میں شامل نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے غافل رہنے والے بندوں سے دور فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے 5 وقت کا نماز کا جو پابند ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. آج کے لیے اتنی حدیث کافی ہے، باقی کی حدیث جو ہے ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.